ایک یہ بچی نے پوچھا کہ روزوں کا فدیہ یا صدقہ فطر وغیرہ یہ رمضان میں ادا کریں یا رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں؟ دیکھیں فدیہ تو پوری زندگی وقت ہے. اگر کسی کے اوپر فدیہ لازم ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بہت ہی بوڑھے ہیں، اب آئندہ زندگی میں روزے رکھ ہی نہیں سکتے، کوئی بہت بیمار ہے، آئندہ صحت کی امید نہیں ہے، تو وہ ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک روزے کے بدلے میں صدقہ کر دیں. اس کو فدیہ کہتے ہیں. یہ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، رمضان کے بعد بھی دے سکتے ہیں. صدقہ فطر جو ہے اس کا مستحب وقت ہے عید سے پہلے ادا کرنا. یہ اکثر ہمارے یہاں ہوتا ہے، سٹال لگے ہوتے ہیں، لوگ عید کی نماز پڑھنے آ رہے ہوتے ہیں، وہاں دے رہے ہوتے ہیں. یہ مستحب ہے، لیکن اس سے بھی افضل یہ ہے کہ رمضان کے دوران ادا کیا جائے. کئی صحابہ کرام رمضان کے دوران ادا کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی تاکہ غریب تک مال پہنچے اور وہ عید کی تیاری کر سکے. لیکن اس کا وقت بھی پوری زندگی ہے. لہذا اگر کسی نے یہ سمجھا کہ عید گزر گئی، ہم صدقہ فطر ادا نہیں کر سکے تو اب وہ معاف ہو گیا، ایسا نہیں ہے. بعد میں بھی آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن خواہ تاخیر کی تو یہ مناسب نہیں ہے. عذر کے سبب ہے تو پھر اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. ایک بہن نے کویسچن کیا کہ جب یہ ہم نے عقیدہ سمجھ لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ رو رو کر دعا کریں؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ یہ رو رو کر دعا کرنا، یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اگر رو نہیں سکتے تو رونے والوں کی صورت بنا لو. اس طرح کی روایات بھی ہے، روایات ایسی موجود ہیں. تو اس میں یہ اس لیے نہیں کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے متاثر ہوگا، وہ کسی چیز کا اثر قبول نہیں کرتا. اسی وجہ سے آپ دیکھیں غیر مسلمین کو جو نعمتیں اس نے دی ہیں بظاہر بلکہ اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ کروڑوں مسلمانوں سے زیادہ ان کو نعمتیں دی گئی ہیں. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حبیب مصطفیٰ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالہ مکی زندگی میں کس قدر اذیت اور تکلیف میں رہے، یہ اللہ کی شان بے نیازی ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات دو ملکوں کے میچ ہوتے ہیں، پڑوسی ملک ہے، ہمارا ملک ہے، وہاں وہ اپنے حساب سے اپنے لوگوں سے اور اپنے بڑوں سے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اور منتوں کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں، جو ہمارے نزدیک صحیح طریقہ نہیں ہے. اور ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے بہت سارے لوگ جھکے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات وہ جیت جاتے ہیں اور یہاں ہار ہو جاتی ہے، گویا کہ یہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، ادھر کی دعا بظاہر قبول ہوتی نظر آتی ہے. تو اللہ کی شان بے نیاز. اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی نماز پڑھو اللہ خوش ہوگا، گناہ نہ کرو اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، گناہ کرو گے اللہ ناراض ہوگا، یہ اصل میں اس کے ارادہ ازلی کے بارے میں کہا جاتا ہے. مثال کے طور پہ اللہ کا ارادہ ہے کہ جو رو کر گڑ گڑا کر خوش و خضوع کے ساتھ عبادت کرے گا اسے انعام دے گا. اب اس کا مطلب ہے کہ اس کا ازلی فیصلہ تھا. اس وقت تو ہم پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، ہمارا رونا بھی نہیں تھا، ہمارے چہرے پر بے بسی اور بے چارگی کے آثار جو پیدا ہونے والے تھے وہ ابھی تک مارز وجود میں نہیں آئے تھے. تو یہ بس جو ازلی ارادہ ہے کہ جو نماز پڑھے گا میں اس کو انعام دوں گا، جو گناہ کرے گا میں اس کو سزا دوں گا. اسی ارادہ انعام کو ہم خوشی سے تعبیر کر دیتے ہیں، اور جو اللہ کی ظاہر ناراضگی ہے یا عذاب ہے اس کو ہم اللہ کے ناراض ہونے سے تعبیر کر دیتے ہیں. اور اسی طریقے سے رو رو کر دعا مانگیں، کیونکہ اللہ کا ارادہ ازلی یہ ہے کہ جو خوش و خضوع کے ساتھ نظر آئے، گڑ گڑاتا ہوا نظر آئے، اپنی ظاہری حالت کو بدل کر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے جانب متوجہ کرتا نظر آئے تو اللہ اس کو زیادہ دے گا یا اس کو عطا فرمائے گا. تو اس لیے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ وقتی طور پر کسی اثر کو قبول کرنے کا نتیجہ نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو پہلے کہ اللہ کے ارادے ہیں کہ کون رو کر دعا کرے گا کون نہیں کرے گا. اسی لیے دیکھیں بعض اوقات ہم رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، اور ایک آدمی خالی ہاتھ اٹھا کر چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے، بظاہر اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کوئی اثر قبول نہیں کرتا. صحیح وہ ہے جو یہ عقیدہ بیان ہوا. لے سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. یہ کہتے ہیں کہ کچھ بچے گھر میں آئے، کوئی تقریب تھی تو وہ بستر اور صوفہ وغیرہ ناپاک کر گئے، تو اب اسے پاک کیسے کیا جائے؟ دیکھیں مسئلہ یہ کہ اگر تو چمڑے کے صوفے ہیں کہ آپ اس پہ کوئی گیلا کپڑا لے کر اس کو پونچھ سکتے ہوں اور خراب نہیں ہوگا، تو اس کو اتنا ایک دفعہ پونچے گیلے کپڑے سے، پھر دوسرے گیلے کپڑے سے اتنی دیر تک کرتے رہیں یہ پروسیس کہ آپ کو یقین حاصل ہو جائے کہ نجاست اب صاف ہو گئی ہوگی. تو بس اس طرح چمڑے وغیرہ کی چیزوں کو اس طرح صاف کر لیں کافی ہے، اس کی اسمیل وغیرہ ختم کر دیں ٹھیک ہے. باقی اس میں پانی بہانا یا اس کو نچوڑنا تو ویسے ممکن نہیں ہے، لٹکانا بھی ممکن نہیں ہے، تو اس کو بس اتنا کر لیں کافی ہے. باقی بستر وغیرہ جو اس کی جو بیڈ شیٹ ہے اس کو تو آپ ویسے ہی پاک کریں واشنگ مشین وغیرہ میں ڈال کر یا بالٹی سسٹم سے، یا ویسے اس کو نل کے کنچے پانی بہا کر پاک کر لیں.
باقی اگر وہ گدا وغیرہ ہے، اسپرنگ وغیرہ کے گدے جیسے ہوتے ہیں، یقینی سی بات ہے اس کو دھونا ممکن نہیں ہوتا۔ تو میں پہلے بھی اصول آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر کوئی چیز ناپاک ہو جاتی ہے، ہر ناپاک چیز کو پاک کرنے کا شریعت کی جانب سے مطالبہ نہیں ہے۔ شریعت کہتی ہے بس وہ چیزیں پاک کریں، یعنی مطالبہ شرع ان چیزوں کے بارے میں جس کو آپ نماز میں یوز کریں گے۔ زمین ہے جہاں پہ آپ سجدہ کریں گے، اس کو پاک کرنے کا حکم ہے، لباس ہے، جسم ہے۔ بس اب چونکہ بستر پہ نہ نماز پڑھ رہے ہیں آپ، نہ اس کو نماز کے لیے آپ استعمال کر رہے ہیں، تو صرف اس کی اسمیل ختم کر دیں، پاک مکمل طور پہ کرنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں یہ خیال رکھیے گا کہ جب کوئی اس طرح آپ صرف اسمیل دور کرتے ہیں، مکمل پاکی حاصل نہیں ہوتی ہے، اس پہ گیلا ہاتھ براہ راست نہ پڑے، یہ کوشش کریں۔ اور اسی طرح بعض بڑے بوڑھے ہوتے ہیں جو بیڈ پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں یا صوفے پر، تو جب وہ نماز پڑھنا چاہیں تو اس پر یعنی ناپاک جگہ پر کوئی موٹا کپڑا بچھا کر، موٹے کپڑے سے مراد کہ اگر آپ اس کو بچھائیں تو نیچے کی زمین نظر نہ آئے، اس کو موٹا کپڑا کہتے ہیں، وہ بچھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ بس اتنا کر لیں، کافی ہے۔